اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میدان عرفات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حج دیا تھا، آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا تھا میری ان باتوں کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو۔ کسی کو بھی تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہ سکو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں اور بے لوث خدمت گزار بھی رہتی ہیں۔ اے لوگو، کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا، اور اے لوگو میری بات کو غور سے سنو۔ صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ استطاعت رکھتے ہو تو حج بھی ادا کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف اور صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوگے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ اور عمل کر سکیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ، تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، غور سے پڑھیں اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں، اس کو آگے پھیلانے والے بھی بنیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس دنیا میں اپنے نبی رحمت کی محبت اور سنت سے محبت کرنی عطا کرے، اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ ہی اکٹھا کرے۔